بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کا ویلاگ بنیادی طور پہ میں سپائنگ یعنی جاسوسی کے بارے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں تو سیکھنے سے ملتی ہیں، لیکن بہت سارا کچھ انسان کی اپنی اہلیت ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر ایک ایسی سوچ ہو کہ آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں یا کم از کم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو وہ جو انکوزیٹیونیس ہے، جو آپ کے اندر ایک چیزوں کو دیکھنے کی ایک صلاحیت یا خواہش ہے، وہ آپ کو پھر پہنچاتی ہے اس حالات تک یا ان چیزوں تک جو عام طور پہ لوگوں کو ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نیا آرمی میں نے جوائن کی، سیکنڈ لیفٹننٹ تھا، تو ہم لوگ قصور بارڈر پر ڈپلائڈ تھے۔ وہاں سے ہم جب 1965 میں واپس آئے، چھٹی بارڈر سے واپس آ کے تو کینٹونمنٹ میں آ گئے، تو میں عموماً ویکینڈ پہ کینٹونمنٹ سے شہر اپنے گھر چلا جاتا تھا، بس پہ جاتے تھے، بس پہ میں واپس آتا تھا۔ تو ایک دن میں نے بس میں دیکھا کہ بس تو بھری ہوئی تھی، لیکن 2-3 لوگ بڑا بلند آواز میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ ایک آدمی جو کہ کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو قائل کر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ ان کو آرگومنٹ دے کے اپنی دلیل کے ذریعے یہ قائل کرنا چاہتا ہے کہ افواج پاکستان میں فوج میں پاکستان کی آرمی میں آفسر کوئی اور کموڈٹی ہے اور جوان کچھ اور کموڈٹی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ میں ساری قربانیاں جوانوں نے دی ہیں، آرمی آفسرز نے تو کچھ نہیں کیا، حالانکہ ہماری جنگوں میں آرمی آفیسرز کی شہادت کی ریشو، جوانوں اور آفیسرز کی شہادت کی جو ریشو، جو تناسب ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ کسی کو ٹاسک ملا ہوا تھا کہ آپ نے منافرت پھیلانی ہے، آرمی کے آفیسرز کے بارے میں نفرت پیدا کرنی ہے عوام میں، اور اس بس میں بہت سارے فوجی بھی بیٹھے ہوں گے جو کہ لاہور شہر سے اپنی تفریح وغیرہ چھٹی ویکنڈ گزار کے تو کینٹ میں آ رہے تھے۔ تو مجھے شک گزرا، جب بس میں ہم اترے تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ بس سے اترا نہیں، وہ بس میں بیٹھا، اور جب بس واپس جانے لگی ہے، یہ آخری سٹاپ تھا آرے بازار لاہور کا، اور پھر وہ بس جب واپس جا رہی ہے تو وہ شخص واپس اسی طرح ہی اس میں بیٹھا واپس جا رہا ہے۔ مجھے اچانک شک گزرا کہ یہ لازماً اب جب واپس جا رہی ہے بس، تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے اب ان کے اوپر یہی راگ لاپے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اینیمی کا، دشمن کا پلانٹڈ آدمی ہے، جس کو ایک خاص ٹاسک ملا ہوا ہے کہ تم بس میں سفر کرتے رہو گے اور عام آدمی کو ورغلاتے رہو گے، ان کے اندر ایک نفرت پیدا کرتے رہو گے فوج پاکستان کے بارے میں، آفسرز کے بارے میں۔ میں نے جلدی سے آگے جا کے بس کے کھڑا ہوا، بس روکی اور اوپر چڑھ کے، یہ ڈبل ڈیکرز اس وقت چلتی تھیں، تو اوپر والی منزل سے جا کے اس آدمی کو میں نے پکڑا، دبوچا۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کو لپٹ گیا۔ اور بس میں اور بھی 1-2 لوگ جب انہوں نے دیکھا مجھے تو انہوں نے مدد کی، اس کو اتارا نیچے اور پکڑ کے، تو ہم نے وہاں پہ اس کو 2-3 لوگوں نے پکڑ کے بٹھائے رکھا۔ پھر انٹیلیجنس کے لوگوں کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے آ کے تو اس کو لے لیا، اور بعد میں انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ واقعی یہ انڈین پلانٹڈ آدمی تھا۔ چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو غور سے دیں۔ مثال کے طور پہ اب بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے اوپر مہربان ہے، آپ کو بار بار کوئی کھانے کی چیز دیتا ہے، کچھ اور، آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری اس کی جان پہچان نہیں ہے، کیوں میرے اوپر اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہنے کی بات یہ کہ شک و شبہ سے یہ مجھے خیال اس لیے آیا کہ آج ایک خبر میں نے دیکھی جہاں پہ سویڈن میں ان کے اپنے ایک انٹیلیجنس کے آفیسرز کو، یہ بڑا ریئر ہے، انٹیلیجنس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یوزلی وہ دوسرے ملک کی انٹیلیجنس کے ہتھے نہیں چڑھتے، لیکن یہاں 2 بھائیوں کا سویڈن میں ذکر آیا کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک انٹیلیجنس
سروس میں کام کر رہا تھا، دوسرا اس کے ساتھ تھا، ویسے بھائی رہتا ہوگا یا کچھ اور کرتا تھا۔ جو انٹیلیجنس سروس میں جو آدمی تھا وہ کئی سالوں تک سویڈن کی معاملات، سویڈن کے راز جو ہیں وہ رشیا کو دیتا رہا، اور تقریباً 9-10 سال دیتا رہا۔ اور چونکہ وہ خود انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، سروس میں موجود تھا، شاید اتنا کسی نے اس کے اوپر توجہ نہ دی ہو، وہ 10 سال تک یہ کام کرتا رہا، ملک کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بالآخر پکڑا گیا، وہ بھی اور اس کا بھائی بھی۔ اب انہوں نے اس کو، چونکہ وہاں سزائے موت نہیں ہے، انہوں نے عمر قید دے دی، اور چھوٹے بھائی کو، دوسرے کو بھی انہوں نے کوئی 10 سال کی قید دے دی۔ اب یہ چیزیں عموماً انٹیلیجنس کے آفیسر جو ہیں وہ نہیں کرتے، ان کے اوپر اتنا توجہ نہیں دی جاتی، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کہیں ٹریپ ہو جائیں کسی ایسی سچویشن میں، کسی ایسی لالچ میں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس کام کس طرح کرتی ہے۔ ہمیں ایجنٹ چاہیے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں، ہمیں یہ کام ہمارا کر سکتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی کمزوریاں کیا ہیں۔ بعض اوقات کسی آدمی کو شراب کی لت ہوتی ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، کوئی جوا کھیلتا ہے اس کو پیسہ چاہیے، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے مگر آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، پیسے چاہیے، دوائی لینی ہے ماں کے لیے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اگر پیسہ چاہیے تو پیسہ لگا دیا، کسی کو شراب چاہیے تو شراب، کہیں ہنی ٹریپ کر دیا کہ دیکھا کہ یہ دلچسپی لیتا ہے خواتین وغیرہ میں، تو اس کو کوئی کسی خوبصورت عورت ساتھ لگا دی۔ وہ چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن جو بڑے پیمانے پہ انٹیلیجنس کام کرتی ہے یا جاسوسی کام کرتی ہے، اس میں ہمیشہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کالجز، یونیورسٹی کے ٹیچنگ سٹاف، پروفیسرز۔ ان کے ہاتھوں سے بے شمار لوگ پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا انفلوئنس سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے پھر انفارمیشن لینے کے لیے۔ جہاں کہیں ریسرچ ہو رہی ہے کوئی، تو اس کی انفارمیشن آپ کو چاہیے، ان سے مل جاتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سٹیج کے اوپر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ اس کی انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ نے فلاں سیمینار کرایا، انٹرنیشنل سیمینار آن سیکیورٹی، آپ نے فلاں جگہ سے بھی کسی کو بلایا ہوا ہے، چائنا سے بھی کوئی آ رہا ہے، رشیا سے بھی آ رہا ہے، سنگاپور سے کوئی آ گیا، آپ نے مڈل ایسٹرن کنٹری سے بلائے لوگ، یہ سارے یہاں اکٹھے ہیں۔ وہاں لوز اسٹاک ہوتی ہے، اور عموماً وہاں پہ یہ کام ہو جاتا ہے کہ انفارمیشن کلیکشن کا کام آپ کر لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، ہمارے اپنے شہریوں کو، پاکستانیوں کو، اور ہمارے بچوں کو، اسٹوڈنٹس وغیرہ جو لوگ ہیں، ان کو آبزروینٹ رہنا چاہیے، ان کو ہر چیز کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کس حد تک محفوظ ہوگی، اس آدمی کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں، اس کی نیت کیا ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے تعلقات کیا ہیں۔ فوری طور پہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی ذہن میں شک ہوگا تو آپ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی سوال کریں گے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان اینی کیس جو بہتر اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے، جن کو آپ جانتے نہیں، ان کے سامنے آپ بہت کھل کے بات نہ کریں۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں سب کو سوسائٹی میں اندازہ رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، لوگوں کو تربیت دیتے رہنا چاہیے۔ کیوں کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں دونوں طرح سے۔ ایک طرح یہ کہ ملک کا نقصان، بعض اوقات کوئی ایسی انفارمیشن، مثال کے طور پہ ایک لڑکا گاؤں کے دیہات میں ہے، لیکن وہ اسی طرح اپنی عادتوں کی وجہ سے کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہے، بعد میں وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ اب بھرتی ہو گیا تو اس کا وہ کنیکشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، چنانچہ اس کو ٹاسک مل جائے گا کہ تم کچھ نہ کچھ لا کے دو۔ اگر انٹیلیجنس ایجنٹ دوسرے ملک کا ہے، وہ بڑے صبر سے اس سے کام لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا ٹرین بھی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو اس کام پہ لگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سال بعد جا کے اس کو کچھ انفارمیشن ملے، لیکن وہ لے جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کانشیس رہیں، اپنے بچوں کو بھی، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اس پہ کانشیس کریں، تاکہ وہ راز نہ دیں۔ اور یہ پہلی چیز کہ بھی ملک کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد پکڑا گیا، 5 سال بعد پکڑا گیا، 6 مہینے بعد یا اسی وقت پکڑا گیا۔
جب پکڑا گیا پھر سزا اس کی بہت بڑی ہے. سو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں، کسی نہ کسی وقت پکڑا جائے گا. کلبھوشن کو ہم نے جب پکڑا تو اس سے پہلے کلبھوشن کئی سال یہ کام کر چکا ہوا تھا، خاص طور پہ کراچی میں اس نے بہت نقصان کیا ہوا تھا. اس نے اپنے نیٹ ورک کو آرگنائز کیا اور نیٹ ورک بڑھتا بڑھتا ہمارے حساب میں تقریباً 400 کے قریب لوگ تھے جو اس کے ساتھ مختلف شکلوں میں کام کر رہے تھے. پکڑے گئے لوگ. سو کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ چیز ڈسکور ہو جاتی ہے، آدمی پکڑا جاتا ہے، پھر اس سٹیج کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں. اور جو بھی میں نے اس طرح کے کیسز ہینڈل کیے دیکھے، اس میں نے یہی دیکھا کہ الٹیمیٹلی ہمارے لوگوں کو بڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ان کی کمزوری دیکھتے ہوئے دشمن نے ان کو انٹائس کیا، ان کو لیور ان کیا، ان کو لگایا اپنے کام پہ، اور وہ بیچارے پھر چھوڑنا چاہتے تھے. کئی دفعہ انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پھر دشمن ان کو چھوڑتا نہیں. ان کو پھر یہی ڈرایا جاتا ہے کہ تیرا بہت کچھ ہمارے پاس ہے، تیری یہ پکچرز ہیں، تمہیں یہ فلاں جگہ لے کے گئے، اس کی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں پکڑوا دیں گے، پھر سزا ہوگی. پھر وہ اس چیز کی وجہ سے بعض اوقات بغیر کوئی پیسہ لیے وہ کام کرتا رہتا ہے، اس ڈر سے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے پکڑوا نہ دیں. تو یہ ایک ایسا قصہ ہے انٹیلیجنس کا جو بے رحم ہے، جو بالکل خود غرض، جس میں کہ صرف آپ نے اپنا مطلب نکالنا ہے، اور انتہائی خطرناک ہے، جس میں بالآخر لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور جب سزا ہوتی ہے تو اس میں سزا بہت ہوتی ہے. میں نے آج صرف آگاہی کے لیے یہ ولاگ کی. امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ آگاہی ملی ہوگی، لیکن مکمل یہ صرف یہ پکچر نہیں ہے، اور بہت ساری میں اس میں اور بھی کچھ ویڈیوز بعد میں کروں گا اور بھی مثالیں دے کے، لیکن فی الحال اتنا ہی. فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.